اللہ الرحمن الرحیم۔ مثنوی مولانا روم کے ایمان افروز واقعات کی کتاب سے آج جو ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں وہ ہے دریا کے کنارے پر موجود ایک پیاسے شخص کا واقعہ۔ ایک دریا کے کنارے ایک پیاسا آدمی بیٹھا تھا اور دریا کے کنارے اور اس کے درمیان ایک بلند دیوار حائل تھی۔ یہ شخص پیاس کی وجہ سے پانی کے لیے بے قرار تھا اور پانی تک رسائی میں چونکہ یہ دیوار حائل اور مانع تھی، اس شخص نے دیوار سے ایک اینٹ پانی میں پھینک دی۔ پانی کی آواز سے اس کو بہت مسرت اور تسلی ہوئی۔ پھر اس نے بار بار دیوار سے ایک ایک اینٹ نکال کر پانی میں ڈالنا شروع کر دی۔ پانی نے اس سے کہا، تم مجھے اینٹ سے کیوں مارتے ہو؟ اس میں تمہارا کیا فائدہ؟ اس شخص نے جواب دیا کہ پہلا فائدہ پانی کی آواز سننا ہے کہ پیاسوں کے لیے یہ آواز بڑی تسلی کا سامان ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اینٹوں کی کمی سے دیوار پست ہو رہی ہے اور جس قدر یہ نیچی ہوتی جا رہی ہے اس قدر پانی سے قرب بڑھتا جا رہا ہے۔ چنانچہ دیوار کی جدائی اور رکاوٹ کا دور ہونا پانی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ مذکورہ بالا واقعے سے حاصل ہونے والا سبق۔ اس واقعے سے سالکین یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت و قرب کے طلبگاروں کو یہ سبق ملتا ہے کہ ایک سالک اور طالب چونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی شدید پیاس میں مبتلا ہوتا ہے اور نفس اور اس کی بری خواہشات سامنے دیوار کی طرح حائل ہوتی ہیں، نفس کی خواہشات کے آگے اللہ تعالیٰ کے قرب کا دریا ہے۔ اب جو طالب نفس کو مٹانا شروع کرے گا یعنی ایک ایسی خواہش جو خلاف شریعت ہو اس کو پورا نہ کرے، چنانچہ نفس کی دیوار جو قرب الہی سے رکاوٹ ہے اس کی ایک ایک خواہش کی اینٹ کو گرانا شروع کر دے تو اس کو قرب الہی کا احساس بھی ہوگا جس سے اس کے پیاسے دل کو تسلی اور اطمینان کی دولت حاصل ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ایک گناہ کی خواہش کو مٹانے سے جیسے جیسے نفس کی دیوار پست ہوتی جائے گی ویسے ویسے اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ نفسانی خواہشات کی دیوار گرتے گرتے بالکل فنا ہو جائے گی، یعنی تمام نفسانی خواہشات اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائیں تو مکمل قرب خداوندی حاصل ہو جائے گا اور ایسی پاکیزہ حیات حاصل ہو جائے گی جس پر دونوں جہان کی لذتیں قربان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سیاہ کار کو بھی عارف ربانی کی صحبت اور دعا و توجہ کی برکت سے یہ دولت عطا فرما دے، آمین۔